السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ قربانی دیں گے تو ہمیں ثواب کیا ملے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ قربانی کے جو فضائل ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے تمام ہی اسٹوڈنٹس اگر آپ لکھنا چاہیں ان احادیث کو تو آپ لکھ سکتے ہیں، اور اگر ویسے ہی یاد رکھنا چاہیں تو ویسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بقرعید کے دن قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، یعنی عید الاضحیٰ والے دن، عید الاضحیٰ کے جو ڈیز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل جتنا پسند ہے اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل، یعنی عید الاضحیٰ بقرعید والے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا کہ آج کے دن کوئی شخص قربانی سے بہتر عمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جس سے وہ ملے تو صلہ رحمی کا معاملہ کرے، مگر یہ کہ صلہ رحمی کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صلہ رحمی نفلی قربانی کا بدل تو ہو سکتی ہے، لیکن جو واجب قربانی ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عید والے دن جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی جب ہم لوگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو قربانی کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو جس کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، قربانی کرنے والے کا سارے گناہ جتنے بھی ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ جانور جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ نام اعمال میں جب ہمارا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا تو اس میں جو ہے ہمارے قربانی کا جانور رکھا جائے گا، نام جو نیکیوں والا پلٹ رہا ہے اس میں، اور اسے 70 گنا وزنی کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الشان فضیلت سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بڑی فضیلت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ واقعتاً اس کار خیر کے زیادہ مستحق ہیں، یا آل محمد اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ ایک صحابی انہوں نے حضور کی یہ بات سن کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ آپ کے خاندان والوں کے ساتھ خاص ہے یہ فضیلت یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ عظیم الشان فضیلت حضور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے یہ ثواب عام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو بھی قربانی کرے گا اس کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تیسری حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اور چیزوں میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ قربانی کے جو دن ہے اسی میں قربانی ہو سکتی ہے، پوری سال آپ اگر چاہیں کسی اور دن میں قربانی کرنا تو قربانی نہیں ہوگی، وہ پھر گوشت صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ قربانی کا عمل قربانی کے دنوں میں ہی ہوتا ہے،
اور قربانی کے جو دن ہیں اس میں آپ صدقہ خیرات کچھ بھی کریں، لیکن قربانی کرنے کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قربانی یہ بہت عظیم الشان عمل ہے، بہت عظیم الشان سنت ہے، بہت عظیم الشان سنت ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے بھئی آپ جتنے میں قربانی کے جانور خریدیں گے صدقہ کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں۔ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارا کوئی دوست اگر کوئی آئی فون خریدتا ہے تو ہم لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس سے پارٹی کی ضد بھی کرتے ہیں۔ کوئی دوست بڑی بڑی گاڑی خرید لے تو ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، پارٹی بھی لیتے ہیں۔ کوئی بڑا مکان خرید لے تو ہم پارٹیاں کرتے ہیں اور دعوتیں کھا کھا کے آتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی قربانی کرنے کے لیے اچھا جانور خریدتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ضرورت کیا تھی اتنا مہنگا بکرا خریدنے کی، تم یہ پیسے صدقہ کر سکتے تھے، غریبوں کی مدد کر سکتے تھے۔ لیکن ہمیں آئی فون خریدتے وقت، اپنے بہترین کپڑے لتے خریدتے وقت، بنگلے اور کوٹھیاں خریدتے وقت، عیاشیاں اور پارٹیاں کرتے وقت، فضول خرچی کرتے وقت ہمیں یہ ساری چیزیں یاد نہیں آتی، لیکن جب عبادت کے لیے اگر کوئی بکرا خریدتا ہے قربانی کرنے کے لیے تو ہمیں ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو بڑا عجیب و غریب بات ہے۔ چوتھی حدیث کہ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جن جانوروں کے بدن پر اون ہے اس اون کا کیا حکم ہے؟ کیا اس پر بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض بھی ایک نیکی ملے گی۔ اتنا بڑا ثواب ہے قربانی کرنے کا۔ تو خلاصہ یہ نکلا جو میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور قربانی کے جو دن ہیں عید الاضحیٰ ہے نا، عید الاضحیٰ کا جو ٹائم ہے، جو دن ہوتے ہیں قربانی کے، اس دن میں، ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آخرت میں یہ جو جانور ہے جس کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں بڑے اجر و ثواب کا باعث بنیں گی۔ اور قربانی کا جانور جو ہے یہ 70 گنا وزن میں بڑھا دیا جائے گا، اور ہمارے نیکی والے پڑے میں اس کا وزن تولا جائے گا۔ میرے خیال میں کوئی ایک قربانی کر دے تو مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات سے کہ بڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ 70 گنا اس کا وزن کر دیا جائے گا اور ہمارے نیکیوں والے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا جس پہ نیکی تل رہی ہوں گی، تو یقیناً یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ لوگ قربانی کریں، کیونکہ ان کے اوپر تو واجب ہے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو بھی قربانی کا حصہ لے لینا چاہیے۔ ایک بات اور ہے کہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس عظیم الشان عمل کی یادگار ہے اس کا ہمیں اپنے مائنڈ میں استحضار رکھنا چاہیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو ہمیں اس قربانی کو اپنے مائنڈ میں حاضر رکھنا چاہیے اور اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے راہ میں اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم جانور ذبح کریں تو یہ بھی ارادہ کریں کہ جس طرح سے ہم اللہ کے راہ میں اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنی خواہشات کو بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں کی بلکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا فوراً اس کی تعمیل کی۔ جان، مال، ماں باپ، وطن، مکان،
اور یہاں تک کہ اپنا لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان فرمایا۔ ہمیں بھی اپنے اندر قربانی کرتے وقت یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے پیغمبر نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، خاص طور پر قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے اور اس نیت سے قربانی کرنا چاہیے کہ میں اپنی ساری زندگی جب ضرورت پڑی تو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، مال بھی قربان کروں گا، اولاد بھی قربان کروں گا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا وہ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ قربانی کی بہت زیادہ جتنی بھی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ اب قربانی نہ کرنے پر وعید کیا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، تو جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، ایسے شخص کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراضگی فرماتے ہیں کہ جو مالی وسعت، جو حیثیت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور نے منع فرما دیا کہ جو قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ وعید کے طور پہ، جیسے باپ اپنے بچوں سے فرمائے میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہ ناگواری کا اظہار ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے حضور نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سے قربانی مکہ اور حج کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں اور حج کے ساتھ قربانی خاص ہے، ایسا نہیں ہے، نہ صدقہ اس کے قائم مقام ہے۔ کوئی قربانی کی جگہ صدقہ کرنا چاہے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی نہ کرنے والے پر وعید، اور ہجرت کے بعد سے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر سال قربانی کرنا، جبکہ حج صرف آخری سال کیا، سمجھ رہے ہیں، لیکن قربانی ہر سال کی، پھر صحابہ، تابعین، بلکہ دنیا کے ہر خطے اور ملک، ہر جگہ اس واجب کی تکمیل کرنا، اس واجب کی تعمیل کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قربانی کا وجوب حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ مکہ معظمہ کے ساتھ ہے، اور نہ ہی صدقہ خیرات اس قربانی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی جو ہیں، جنہوں نے حج صرف ایک مرتبہ آخری سال کیا ہے حج، اور 10 سال مدینہ منورہ میں حضور رہے لیکن قربانی ہمیشہ کی، صحابہ نے قربانی ہمیشہ کی، بزرگان دین نے ہمیشہ کی، اور قربانی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قربانی حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور قربانی کا آلٹرنیٹو جو ہے وہ صدقہ اور خیرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ قربانی کے فضائل اور قربانی نہ کرنے کی وعید آپ لوگوں کو پتہ چلی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔